الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہے جس سے انسان اللہ کی طرف اڑان اڑتا ہے اور اسے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح پرندہ دو پروں سے اڑتا ہے، فلائٹ دو پانکھ کی برکت سے اڑتا ہے، تو دو نعمتیں ایسی ہے جس سے انسان اللہ کی طرف اڑان اڑتا ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 شکر۔ سارے انبیاء، سارے صحابہ، صحابیات، اللہ والے، اللہ والیاں، آپ ہر ایک کی زندگی اٹھاؤ تو یہ دو باتیں ہر ایک کے اندر موجود تھی، اور باقاعدہ اس کی دعا مانگی گئی ہے، اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، وجعلنی شکورا، اور اللہ مجھے شکر گزاروں میں سے بنا دیجئے۔ یہ فرمایا صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الصبر شجرہ، کہ صبر تو ایک درخت ہے، وَثَمَرُهَا حُلْوٌ، جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوتے ہیں۔ صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوا پھل نہیں لگتا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو صبر کرتے ہیں۔ یوں فرمایا اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تو کہا اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرے پارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ کہ اللہ تو صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا واللہ یحب الصابرین، اس لیے ہمیشہ صبر کے دامن کو پکڑے رکھنا۔ اگر اللہ ہی ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب تھے، میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلا، میری ان سے ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے مولانا میں حج پر جا رہا ہوں، کچھ نصیحت کر دیجئے مجھے۔ میں نے کہا نصیحت تو کیا کریں، اتنا ہے کہ وہاں آپ کا 45 دن کا سفر ہوگا، 40-45 دن کا۔ کہا بالکل۔ میں نے کہا کہ وہاں تو ذرا کیلشیم کی بھی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا ایک کیپسول ہے، ایک دوائی ہے، ایک گولی ہے، آپ
اپنے ساتھ لے جاؤ, 40-45 لے جاؤ, روزانہ ایک کھا لیا کرو. اگر وہ آپ کھا لو گے تو انشاءاللہ آپ کا سفر بہت بہتر ہو جائے گا, بہت بہاروں والا ہو جائے گا. تو مجھے کہنے لگے کہ بالکل مولانا, ضرور, حج پہ جا رہا ہوں, لے جاؤں گا وہ دوائی. تو ٹھیک ہے مولانا, روزانہ ایک کھانی ہے. میں نے بولا ایک کھا لو. کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ممبئی ایئرپورٹ پر ایک کھا لو, مکہ مکرمہ جائے جب کھا لو, طواف کرنے جائے جب کھا لو, وہاں سے مدینہ منورہ جائے جب ایک دوائی کھا لو, پھر آپ مدینہ منورہ سے ریٹرن آ رہے ہو پھر ایک دوائی کھا لو, پھر آپ ایئرپورٹ پر ایک دوائی کھا لو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا, انشاءاللہ آپ مجھے اس کا نام دے دیں, کون سی میڈیکل سے ملے گی وہ بھی بتا دیں, تو میں ضرور اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور روزانہ ایک دوائی استعمال کر لوں گا تاکہ کیلشیم بھی رہے, طاقت بھی رہے, تندرستی بھی رہے. مجھے کہا مولانا اس کا نام؟ میں نے کہا صبر کی کیپسول. کون سی کیپسول؟ صبر. بولے صبر کی کیپسول؟ میں بولا ہاں, اس کو آپ اپنے ساتھ لے جاؤ. اب یاد کیسے رہے؟ تو اللہ کی شان, وہ حافظ صاحب تھوڑے غصے والے تھے, انہوں نے جو ہے اپنے ساتھ جیمز لے لی, جو بچے کھاتے ہیں جیمز لے لی, اور وقتاً فوقتاً جیمز کھاتے رہے کہ یہ میں صبر کی دوائی کھا رہا ہوں, اب مجھے غصے نہیں ہونا. اور انہوں نے طے کر لیا کہ سب سے اخیر میں مجھے کھانا ملے گا, سب سے اخیر میں مجھے فلائٹ میں سیٹ ملے گی, سب سے اخیر میں مجھے کمرہ ملے گا, سب سے اخیر میں میرا سامان آئے گا, مجھے کوئی ٹینشن لینا نہیں, میں نے تو دوائی کھائی ہے صبر کی. خیر میں نے تو بتا دیا, 2-5 منٹ کی ملاقات, وہ تو چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جب آئے حج کر کے تو اتفاق سے میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا, نماز پڑھ کے باہر نکلا, ایک دم سے انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا اور مجھے کہنے لگے مولانا آپ کو کیا بتاؤں, میرا حج کا سفر وصول, میرا حج کا سفر وصول ہو گیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے وہ آپ نے جو کیپسول والا کہا تھا مولانا, میں جیمز لے گیا تھا, اور جدہ میں لوگ تعجب کرے کہ ارے آپ اپنا سامان لینے کے لیے لائن میں کیوں نہیں کھڑے رہتے, آپ لڑائی کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا میں نے تو صبر کی گولی کھائی ہے اور میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میرا سامان سب سے آخر میں آئے. مجھے کہنے لگے مولانا حج کا سفر تو بڑا شاندار ہوا, بڑا مزیدار ہوا, بڑا پر لطف ہوا, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی بحث نہیں, کوئی فضول بات نہیں, تو ایسا شاندار میرا سفر ہوا. میں نے کہا میرے عزیز حافظ صاحب, یہ کیپسول پوری زندگی لے لو, پوری زندگی شاندار ہو جائے گی, بہاروں والی ہو جائے گی, زندگی میں انقلاب آئے گا, اللہ مل جائے گا, اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. آج ساری جو گھر میں لڑائیاں ہیں وہ غصے کی وجہ سے, بیوی شوہر پہ غصے ہو جاتی ہے, صبر نہیں کرتی, اور شوہر بیوی پہ غصے ہو جاتا ہے, حالانکہ بیوی سب کو چھوڑ کے آئی, شوہر کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دے تاکہ گھر میں بہار آ جائیں, ایک محبتوں والا ماحول قائم ہو جائے, اور میاں بیوی تو آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. آج شوہر کو دیکھو بیوی کی برائی کر رہا ہے, میری بیوی میں یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے. اور کہیں بزنس پر ہو اور خدا نہ خواستہ فون آ جائے کہ آپ کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے, او ہو, سب سے زیادہ روتا بھی یہی ہے. ابھی برائی کر رہا تھا آدھا گھنٹے پہلے, ابھی سب سے زیادہ رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, افسوس کر رہا ہے, بے چین ہو گیا ہے کہ اب میرے بچے امی کس کو کہیں گے, مجھے گرم گرم چائے دیتی تھی, وقت پر کھانا دیتی تھی, میرے کپڑے کباڑ میں رکھتی تھی, پریس والے کپڑے ملتے تھے, ہر چیز ہاتھوں میں ملتی تھی. اب انہیں اسکول کون بھیجے گا, انہیں ٹیوشن کون بھیجے گا, انہیں مدرسے کون بھیجے گا, اور جب یہ اسکول ٹیوشن مدرسے سے آئیں گے تو ان کو وقت کون دے گا, میں تو بزنس پر ہوں گا, مجھے گرم گرم کھانا لا کر کے کون دے گا, میں اپنا دل کس سے بہلاؤں گا. آدھا گھنٹے پہلے برائی کر رہا ہے اور آدھا گھنٹے بعد اس کو یاد کر کے رو رہا ہے. یہی حال عورت کا ہے, مستورات کا. میرے شوہر کے اندر یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, مجھے وقت نہیں دیتے, میری قدر نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. اور شوہر کا انتقال ہو جائے,
سب سے زیادہ وہی روتی ہے. میرے شوہر بہت اچھے تھے, اب میرے بچے ابو کس کو کہیں گے. یہ جب گھر میں آتے تھے تو ایک بہار آ جاتی تھی, مجھے بیلنس بھروا دیتے تھے, میرے کپڑے سل کے آ جاتے تھے, اور باہر کا کوئی ٹینشن نہیں تھا. ایک فون کروں ذریعے کے طور پہ میرے سارے مسائل حل ہو جاتے تھے. اب جو ہے میرے بچے اس کے ابو کو یاد کر کے روئیں گے, تڑپیں گے, افسوس کریں گے, مچلیں گے. وہ ایک دم بے چین روتی ہے, تڑپتی ہے. ارے میری بہن, تو آدھا گھنٹہ پہلے بہت برائی کر رہی تھی تیرے شوہر کی, اور ابھی تو آدھا گھنٹے بعد تعریف کر رہی ہے. اس سے پتہ یوں چلا کہ ہمارے یہاں جس کا انتقال ہو جائے نا اس کی تعریف کرتے, زندگی میں قدر نہیں کرتے. یہی حال ماں باپ کا ہے. میرے امی کے اندر یہ غلطی ہے اور میرے ابو کے اندر یہ غلطی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کی وجہ سے گھر میں ہماری میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے, اور امی یوں بول دیتے ہیں اور ابو یوں بول دیتے ہیں. پوری زندگی بس ماں باپ کے عیب دیکھنے میں گزار دیتے ہیں. بھائی 5-6 ان کے اندر غلطیاں ہیں تو وہ فرشتے تو نہیں ہے نا, وہ تو انسان ہے. بڑی محبت سے آپ کو بڑا کیا ہے, بڑے جذبات سے بڑا کیا ہے, بڑی قربانیاں دی آپ کے لیے, آپ کی پڑھائی لکھائی میں, اور آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. لیکن پھر جب باپ کا انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ بیٹا روتا ہے, بیٹی روتی ہے. کاش میرے ابو بہت اچھے تھے اور یہ تھے تو بہار تھی. ہاں 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 ہاں, باپ سورج کے مانند ہوتا ہے. سورج نہ نکلے تو اندھیرا بھی چھا جاتا ہے. باپ گرم ضرور ہوتا ہے, سورج کے مانند ہوتا ہے, لیکن سورج نہ نکلے تو اندھیرا بھی چھا جاتا ہے. تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھے, ایک دوسرے کے عیب نہ دیکھے. میاں بیوی جو ہے نا وہ عیب سے پاک نہیں ہے, کوئی فرشتے اور حور نہیں ہے, انسان ہے, اور انسان سے غلطیاں ہوگی. بشر ہے, فرشتہ تو ہو نہیں سکتا. بشر ہے, فرشتہ تو ہو نہیں سکتا. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں طے کرو کہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کی قدر کریں گے, احترام کریں گے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری دینی ماؤں بہنوں, آپ اللہ کے لیے وقت نکالو, آپ اللہ کی سنو. آپ کا شوہر بھی آپ کی سنے گا, آپ کے بچے بھی آپ کی سنیں گے, آپ کے خاندان والے بھی آپ کی سنیں گے. یوں فرمایا تم اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی, تم اللہ کی مانو تمہاری مانی جائے گی. جو اللہ کی سنے گا اللہ کی مخلوق اس کی سنے گی, اور جو اللہ کی نہیں سنے گا اس کے گھر والے بھی اس کی نہیں سنیں گے. اس کا شوہر اس کا نہیں ہوگا, اس کے بچے اس کے نہیں ہوں گے. اچھا کیا سنیں اللہ کی؟ اذان سنو, اول وقت میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, مصلی پر کھڑے ہو جاؤ, اپنے اللہ کو راضی کر لو. اول وقت میں نماز پڑھو, نماز کو ٹال ٹال کر کے نہ پڑھو. مولانا صاحب 3:30 بجے بھی تو ظہر کی نماز ہو ہی جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے, پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ اول وقت کہہ رہے ہیں. اچھا میری بہن, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. چائے کو ٹھنڈی کر کے بھی تو پی سکتے ہیں, پھر آپ کیوں نہیں پیتے؟ آئس کریم کو پگھال کر بھی کھا سکتے ہیں, پھر آپ اس کو پگھال کر کیوں نہیں پیتے؟ کھانا 1 بجے دسترخوان پر لگا دو, ٹھنڈا کر کے 3:30 بجے کھا لو, جائز تو وہ بھی ہے, پھر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے آپس کے معاملے میں کوئی چیز ہم لیٹ نہیں کرتے. چائے کا وقت ہو جائے تو 15 منٹ لیٹ نہیں کرتے, اور نماز کی باری آئے تو ہاں وہ تو 3 بجے بھی ہو جاتی ہے, 3:15 کو بھی ہو جاتی ہے, 3:30 کو بھی ہو جاتی ہے. ایک بات یاد رکھنا, اول وقت نماز پڑھو گی تو نماز میں دھیان لگے گا, اور شروع میں بھی 10 منٹ دینی ہے, اور 3:30 بجے بھی 10 منٹ نکالنی ہے. تو پہلے ہی کیوں نہ 10 منٹ نکال لیں, اپنے اللہ کو راضی کیوں نہ کر لیں, اپنے مالک کو راضی کیوں نہ کر لیں. اول وقت میں کوئی عورت نماز پڑھے گی تو اس کا نماز میں دھیان لگے گا, اور 3:30 بجے نماز پڑھے گی تو وہ نماز اللہ معاف فرمائے اس کو ایک بوجھ جیسی لگے گی, جیسے بوجھ اتار رہے ہیں اپنی ذمہ داری کو, بس ایسا ہی ادا کر لو, فرض ادا کر لو. ارے ہمیں تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھنی ہے, اللہ کے عشق میں پڑھنی ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی، میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں. ہمارے یہاں کچھ وقت پہلے عجیب معاملہ ہو گیا. اچھا کیا معاملہ ہوا؟ گھر میں بہو اور ساس اور بیٹا اور ابا. 1.5 مہینے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کا. تو بہو جو تھی وہ عدت میں بیٹھ گئی. 1.5 مہینے کے بعد سسرے کا بھی انتقال ہو گیا، خسر کا بھی. اللہ اکبر کبیرہ. 1.5 مہینے کے بعد ساس بھی عدت میں بیٹھ گئی. اب ان گھر والوں سے پوچھو جس گھر میں کوئی مرد نہ ہو، ساس بھی عدت میں ہو، بہو بھی عدت میں ہو، ان گھر والوں سے پوچھو کہ شوہر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، مرد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کا شوہر خوش تو آپ سے اللہ بھی خوش. جس بیوی سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش. اور جس بیوی سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض. آپ کو تو ایک مشین بتا دیا، بخار ناپنے کے لیے مشین ہے، شوگر چیک کرنے کے لیے مشین ہے، پریشر چیک کرنے کے لیے مشین ہے. ارے عورتوں، اللہ آپ سے خوش ہے یا ناراض ہے، اس کے لیے کوئی مشین ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں 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 ہاں، تو اپنے شوہر کو دیکھ لے. اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش ہے تو پھر اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو پھر اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے. اچھا شوہر کو خوش کرنے کے لیے کیا کریں وہ بھی سن لیجئے. ایک تو آپ وضو کے ساتھ کھانا بنائیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنائیں. اس سے انشاءاللہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت آئے گی. دوسری بات، شوہر کو خوش کرنے کے لیے فرض نماز کا سلام پھیر کر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے. اگر شوہر پڑھے گا تو اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے. اب ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب شوہر کی مان کے چلیں گے. اور اگر کوئی بیوی یہ پڑھے گی تو اس کا شوہر اور اس کی اولاد، بیوی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ کا شوہر آپ کی مانے گا تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اس لیے فرمایا کہ اس کا آپ اہتمام کرو. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد، بہت سے لوگوں کے یہاں بچے نہیں، وہ سوچتے ہیں ہمارے یہاں اللہ پاک ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹی دے دے، اولاد کے لیے تڑپتے. ہمارے یہاں اس میں لوگ افراط تفریط کا شکار ہیں. جس کی اولاد نہیں وہ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور جس کی اولاد ہے وہ اولاد کو بد دعا دے دیتے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے، شکوہ شکایت کرتے ہیں، میرے بچے یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. میری بیوی نے کہا کہ یار دونوں بچے تھوڑی مستی کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھو نا کہ اس کی کوئی دوائی وغیرہ ہے. تو غیر مسلم تھا ڈاکٹر. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بچے تھوڑا سا شرارت مستی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں تھوڑا سا، اس کی کوئی دوا؟ او ہو ڈاکٹر صاحب جو میرے اوپر غصے ہوئے، مجھے کہا کہ یہ آپ کے بچے پریشان نہیں کریں گے تو کون گھر میں ان کے دادا دادی پریشان کریں گے، ان کے نانا نانی پریشان کریں گے؟ اگر گھر میں یہ مستی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ارے یہ مستی نہیں کریں گے تو گھر خالی لگے گا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آج ہمارے یہاں عجیب حال ہے. بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. بچوں نے ذرا مستی کی، موبائل دے دو تاکہ بچہ خاموش ہو جائے. ارے نہیں، اس کو موبائل نہ دو، اس کو کھیلنے دو، اس کو کودنے دو، اس کو گرنے پڑنے دو. تو یہ بچہ جو ہے نا مضبوط بنے گا، طاقتور بنے گا، اور جو ہے اندر سے اس کے صلاحیتوں کے اندر نکھار پیدا ہوگا. اور اگر بچے کو موبائل دے دیا تو بچہ کمزور بنے گا، بزدل بنے گا، سست بنے گا، ایک طرف بیٹھنے کا عادی ہو جائے گا. عجیب حال ہے آج. پہلے جب کتا بھونکتا تھا نا تو ہڈی ڈال دیتے تھے تاکہ چپ ہو جائے.
اور آج بچے روتے ہیں نا تو موبائل ڈال دیتے ہیں تاکہ بچے خاموش ہو جائے. ارے خاموش کرنا مطلب نہیں ہے، ان کی تربیت کرنا ہے کہ کل کو اٹھ کے ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے روئیں کہ ہمارے ابا بہت اچھے تھے، ہماری بہت اچھی تربیت کی، بہت نرم مزاج تھے. ابھی شعبان اور رمضان میں 6-7 لوگوں کا انتقال ہوا ہمارے یہاں. کسی کو رمضان ملا، کسی کو عید کا دن ملا. ہم عید کی نماز پڑھ کے آئے، ہمارے قریبی رشتے دار کا انتقال ہوا. جمعہ کا دن لے گئے، عید کا دن لے گئے. تو میں ان کے گھر والوں کے پاس گیا اور میں نے پوچھا یہ 5-6 لوگوں کو تقریباً کہ بھائی کیا بات تھی کہ اللہ نے ان کو اتنا پیارا دن دیا؟ کسی کو جمعہ دیا، کسی کو رمضان دیا، کسی کو شعبان کا مہینہ دیا. ہر ایک نے ایک بات کہی، مولانا جس کے والد تھے نا اس نے کہا مولانا میرے والد صاحب نرم بہت، نرم مزاج اور بھولے بہت تھے، بھولے تھے، چالاک نہیں تھے. اچھا دنیا تو کہتی ہے چالاک بنو، کہ مولانا پھر اللہ نے جو چالاکی والا معاملہ کر لیا نا موت کے وقت تو سب پتہ چل جائے گا چالاکی کس کو کہتے ہیں. پکڑ لیا نا موت کے وقت. دنیا چاہے کہتی ہو چالاک بنو لیکن نرم بنو اور بھولے بنو، معاف کرنے والے بنو. پھر ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، ان سے پوچھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا مولانا میرے امی بہت بھولے تھے، بہت نرم تھے. تو اللہ پاک نے نرمی کا معاملہ کر دیا. ہمارے قریبی رشتہ دار عید کے دن انتقال ہوا. میں نے ان سے پوچھا آپ کے ابا کی کوئی خاص بات؟ مولانا پوری زندگی ہو گئی، آج ہماری عورتیں ایسے روتی ہے جیسے ان کی سگی بیٹیاں ہوں. کبھی نہیں ڈانٹا ان کو، کبھی نہیں بولا. ہمارے امی سے کبھی ان کی غلطیوں کو شیئر نہیں کیا کہ بھائی کبھی بہو یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، کچھ نہیں. کیونکہ معاملہ ان کو پتا ہے نا ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ بھی میرے ساتھ رحم کا معاملہ کر لے گا. اللہ نے عید بھی عطا فرمائی، جمعہ بھی عطا فرمایا. اس لیے میرے عزیزوں، میری دینی ماؤں بہنوں، میں ان ساسوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں بھولے بن کے زندگی گزارو، معاف کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، پی جانا سیکھو. تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ موت کے وقت ہمارے ساتھ بھی بھولا پن کا معاملہ کر لے گا. امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. ہمارے یہاں ایک شخص کی شادی ہوئی، چوتھا دن تھا، تیسرا یا چوتھا دن. تو ساس نے اپنے شوہر سے کہا، سسرے سے کہا، خسر سے کہ اپنی بہو آئی ہے نا اس کی ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی، اس کی ایک بات اچھی نہیں لگی. اب ہم ہوتے تو کہتے کون سی بات اچھی نہیں لگی، کیا بات اچھی نہیں لگی، اچھا کیا عیب ہے اس کے اندر، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ان کے شوہر نے کہا دیکھو یہ نا بہو ہے، یہ کوئی فرشتہ اور حور نہیں ہے، انسان ہے. یہ ایک غلطی نہیں، اس سے موت تک غلطیاں ہوتی رہے گی، کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہے گا. تو ہمارے یہاں تو الحمدللہ دینداری کا ماحول ہے. تو اس نے کہا ہاں دینداری کا ماحول تو ہے. تو کہا دیکھو دینداری والے ماحول میں کبھی غیبت نہیں ہوتی، اور غیبت ہو تو پھر وہ گھر دینداری والا ماحول والا نہیں ہوتا. غیبت تو اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے، غیبت پہ تو اللہ سخت غصے ہو جاتے، ناراض ہو جاتے. تو شوہر نے کہا دیکھ آج کے بعد سے زندگی بھر میری موت تک بہو کی کوئی برائی کا تذکرہ میرے سے مت کرنا. میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں کہ میں اس کو نیکیاں دے دوں اور اس کے گناہ لے لوں. غیبت کا حال یہ جتنا غیبت کے کرنے والے غیبت کے سننے والے کو گناہ. غیبت کا حال رومین کی طرح ہے. آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا. غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں زنا کو برا سمجھتے ہیں اور غیبت تو ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی ٹینشن ہی نہ ہو، کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی. ہماری کون سی محفل اور کون سی مجلس ایسی ہے جو غیبت سے خالی ہے؟ کیا عام، کیا خواص، کیا اللہ کے دین کی محنت کرنے والے، کیا اللہ کے دین کی محنت نہ کرنے والے. اللہ جزائے خیر دے. وہ گھر والے آج ہم دیکھتے بہت خوشحال زندگی گزارتے.
غیبت ہی نہیں ہو رہی ہے. ساس بھی سمجھ گئی کہ میرے شوہر سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اب کیا کرو, صبر کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میں ان ساسوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے شوہر کے سامنے اپنی بہو کی غیبت کرتی ہے, تو کیا غیبت کرنے سے آپ کی بہو کی اصلاح ہوگی؟ نہ 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 نہ, آپ کے بہو بیٹے آپ کے شوہر کے دل سے اتر جائیں گے. غیبت سے کام نہیں بنتے. آج عورتیں رات میں کیا کرتی ہیں, اپنی امی کو فون کرتی ہے, کرے کہ نہ کرے؟ ہاں اچھا کرے بھائی, کام منع ہے, ماں باپ ہے, ماں باپ کے لیے تو وقت نکالے. یہ فون پہ بات 1-2 منٹ ہوئی نہیں, اب 10 منٹ کی بات غیبت غیبت غیبت. سسرال والوں کی غیبت, میری ساس نے یہ کیا, آج میری بھابھی نے یہ کیا, وہ کھانا بنانے لیٹ آئی تھی. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو پتا چلے تو برا لگے. پیٹھ پیچھے کسی کی ایسی بات کرنا کہ اس کو پتا چلے تو برا لگے, اس کو کہتے ہیں غیبت. اب اگر اس کی بھابھی آ جائے گی تو بات کرے گی فون پہ اس کی امی کے ساتھ, رک جائے گی کہ ابھی اس کو برا لگے گا, وہ غیبت ہی کر رہی ہے. ارے مولانا میں غیبت نہیں کر رہی ہوں, میں تو اس کے اندر جو بات ہے نا وہ بیان کر رہی ہوں. ہاں وہ جو بات اس کے اندر ہے نا, اس کے وہ ایپ بیان کرنا, اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. نہ ہو تو بہتان ہو جائے گا, بہت بڑا گناہ ہو جائے گا, اسی کو غیبت کہتے ہیں. اب غیبت کر رہی ہے تو کیا غیبت سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کتنی لڑکیاں 10 سال سے اپنی ماں کو غیبت کر رہی ہیں, آج تک مسئلے حل ہوئے؟ پریشانیاں بڑھ گئی, ٹینشن بڑھ گئی, فکر بڑھ گئی, مسئلے غیبت سے حل نہیں ہوتے. اچھا اس کی ماں سے پوچھو تو اس کی ماں بھی پریشان, وہ بھی اس کی امی کو غیبت کرتی تھی. اس کی نانی سے پوچھو تو کہتے پوری زندگی حالات میں گزاری. کیا بات ہے, وہ اپنی ماں سے غیبت کرتی تھی. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں, یہ عاجز آپ سے ایک دل سے عرض کرتا ہے, اپنے گھر کو غیبت سے پاک کرو, غیبت سے پاک کرو, غیبت سے پاک کرو. ایک بار درود شریف تھوڑے کم پڑھیں گے تو چلے گا, استغفار کم کریں گے تو چلے گا, ایک بار فضائل اعمال کی تعلیم نہیں ہوگی تو چلے گا, تہجد اشراق چاش اوابین نہیں پڑھو گے تو چلے گا, قرآن تھوڑا سا کم پڑھ دو گے تو چلے گا, تھوڑا ذکر کم کر لو گے تو چلے گا, لیکن غیبت کرو گے تو اللہ کی نظر سے ہی گر جاؤ گے, وہ نہیں چلے گا. ایک بار کھانے میں اچار نہ ہو, پاپڑ نہ ہو تو چلے گا, لیکن کھانا ہی نہ ہو تو انسان کمزور ہو جائے گا. اس لیے ایک بات طے کرو کہ آج کے بعد سے غیبت نہیں کریں گے. الحمدللہ. مرد حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی طے کریں کہ انشاءاللہ غیبت نہیں. اللہ والے بہت ڈرتے غیبت سے, بہت ڈرتے, بہت. ہمارے یہاں ایک شخص تھے, ان کے 2 چیلے لگے مولانا طارق جمیل صاحب سے, 2 چیلے. میں نے کہا مولانا کے اندر خاص کیا بات دیکھی؟ میں نے خاص بات تو کوئی نہیں دیکھی, اتنا دیکھا کہ کسی کی غیبت کرتے نہیں اور کسی کی غیبت سنتے نہیں. مدینہ منورہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی, 91 سے مولانا کے ساتھ ہے, 91 سے. میں نے کہا مولانا کے اندر کیا خاص بات دیکھی مولانا طارق جمیل صاحب کے اندر؟ بولے یہ اتنے سال ہو گئے, ابھی تقریباً 30-31 سال جیسے ہونے آئے, آج تک ان کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں سنی, اور انہوں نے بھی کسی سے کسی کی غیبت نہیں سنی. غیبت نہیں. کیوں؟ وہ منع کرتے, میرے پاس آلریڈی نیکیاں کم ہے, میں کیوں کسی کو دوں؟ خلاصہ اتنی نیکیاں ہیں, اس کے باوجود دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں لوگ ان کی کرتے ہوں گے تو وہ اور نیکیاں بھی ان کو مل جاتی ہے, تھوڑے بہت گناہ ہوتے وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو شاید ایسا لگتا ہے ہمارے پاس نیکیوں کے انبار ہے, اس لیے ہم دے دیتے. کبھی بیٹے کو دے دی رات سونے سے پہلے. تربیت الگ چیز ہے لیکن غیبت الگ چیز ہے, وہ اس سے دل میں ظلمت آتی ہے. میاں بیوی رات سو رہے, سگے ماں باپ کی غیبت, یار سگے ماں باپ کی غیبت. تمہارا امی نے یوں کیا, نہ تمہارا ابا نے یوں کیا, نہ آج بھابھی نے ایسا کیا میرے ساتھ, آج تمہارے بھائی نے ایسا کیا, اور آج تمہاری بہن آئی تھی تو اس نے تو پورا ایسا ہی کر دیا معاملہ. رات سونے سے پہلے 15-20 منٹ جو میاں بیوی کے گزرتے ہیں نا, وہ بڑے خطرناک گزرتے ہیں. مجھے ڈر لگتی ہے کہ وہ 15-20 منٹ کی وجہ سے کہیں ہماری قبر جہنم کا گڑھا نہ بن جائے. وہ 15-20 منٹ بہت خطرناک ہو.
کیا اچھا ہوتا کہ آپس میں محبت کی بات کرتے، تعلیم کرتے فضائل اعمال کی، بچوں کی تربیت کے لیے کچھ باتیں کرتے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے، اللہ کی قدرت کی کچھ بات کرتے، آپس کی کچھ بات کرتے محبت کی، میاں بیوی ساتھ بیٹھتے. لیکن جب دیکھو گھر میں شوہر آ کر موبائل، بیوی موبائل، بچے اپنے موبائل میں، اور سوتے وقت غیبت. پھر کہتے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. ارے کہاں سے ہوگی؟ یوں فرمایا تو دن کے اعمال کو سوار لے، رات میں اللہ تجھے تہجد کی توفیق دے دے گا. دین کے اعمال سوریں گے نا تو اللہ رات کی عبادت کی توفیق دے گا. اور دین کے اعمال نہیں سوارے اور رات کی عبادت کی توفیق بھی مل گئی لیکن سجدوں کی لذت نہیں ملے گی. مناجات کی لذت سے اللہ محروم کر دے گا. فجر کی نماز تو پڑھ لے گا، دھیان نہیں لگے گا. قرآن کریم میں جتنی سخت وعید غیبت کے بارے میں آئی اتنا کسی اور کے بارے میں نہیں ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ فرماتے جس کا خلاصہ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک تو انسان میں بھی مردار میں بھی سگا بھائی. اگر کوئی کسی کے سگے بھائی، مرے ہوئے سگے بھائی کے گوشت کو لائے تو کوئی کھائے گا؟ ہم میں سے کوئی کھائے گا؟ لانے والے کو کیا کہیں گے؟ تجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ارے تو کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے کیا سمجھ رہا ہے؟ کیا یہ میں کھاؤں گا؟ قرآن کریم میں اللہ یوں فرما رہے جس کا خلاصہ کہ اس سے بھی برا ہے. اپنے سگے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا جتنا برا ہے اس سے بھی برا غیبت کا کرنا ہے. کتنا اللہ ناراض. اتنی سخت وعید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے. زنا کو معاشرے میں برا سمجھا جا رہا ہے، غیبت کو کوئی برا ہی نہیں سمجھتا. کوئی فون تو ایسا بتاؤ جو اس میں غیبت نہ ہوتی ہو. دوستوں کی کوئی کمپنی ایسی بتاؤ جس میں غیبت نہ ہوتی ہو کہ بھائی غیبت کے بغیر کام چل جا رہا ہو. باپ بیٹے بیٹھے ہو تو غیبت چالو کر دیتے. اس لیے اپنے گھر کا ایک ماحول بناؤ، ایک کلچر بناؤ کہ ہم جو ہے غیبت نہیں کریں گے. ساس سسرے بھی ایک بات طے کریں، خسر اور ساس بھی، کہ ہم اپنے بہو بیٹے کی غیبت نہیں کریں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ گھر میں بہار آئے گی. اچھا گھروں میں انقلاب کیسے آئے گا؟ ہر عورت چاہتی ہے کہ ہمارے گھر میں دینداری والا ماحول قائم ہو جائے. آج افسوس صد افسوس، عورتوں کو نمک کا ریٹ معلوم ہے، پیاز کا ریٹ معلوم ہے، ٹماٹر کا ریٹ معلوم ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں جس کا ریٹ معلوم ہے. لیکن افسوس صد افسوس، اشراق کا ریٹ نہیں معلوم، چاش کا ریٹ نہیں معلوم، اوابین کا ریٹ نہیں معلوم، تہجد کا ریٹ نہیں معلوم. کیا بات ہے؟ تو گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم نہیں ہو رہی. کوشش کرو اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو. اس کو معمولی مت سمجھنا. مستورات کے سر پر دوپٹہ آ جائے گا اتنی دیر تک، چھوٹے بچوں کا موبائل چھوٹ جائے گا، بچوں کے اوپر ٹوپی آ جائے گی، سب ادب سے بیٹھ جائیں گے. کیا ہوا؟ کہ تعلیم ہو رہی ہے. تعلیم، اس لیے تعلیم کے عمل کو لازم پکڑو. کیا ہوگا؟ کہ بے دینی کے سوراخ آہستہ آہستہ سب بند ہو جائیں گے. گھر میں دینداری آنا شروع ہوگی، مستورات کا ذہن بنے گا. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ تعلیم کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو دعائیں دیں. اپنے بچوں کو دعائیں دیں. آپ نے وہ بزرگ کا نام تو سنا ہوگا، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ، ہمارے بڑے اکابرین میں سے. حضرت کانا بھی ہوتا ہے یہاں. حضرت فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کہ میرے امی ابو حج پر گئے تھے، تو جب حج کر کے آئے تو کچھ سامان بھی وہاں سے لائے تھے بچوں کے لیے. تو بیگ کھلی اور ہمیں بھی یاد ہے جب امی ابو جاتے تھے اور کچھ سامان لاتے تھے تو ہم سب وہاں کھڑے ہو جاتے تھے. امی ابا کے آنے کی خوشی سے زیادہ کچھ ہمارے لیے کوئی چیز لائے ہوں گے، کچھ کھلونا لائے ہوں گے، کوئی گڑی لائے ہوں گے، اس کی خوشی زیادہ ہوتی تھی. بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، اس کو کھلونے سے دلچسپی ہوتی ہے. تو ہم بھی امی ابا جب آتے تھے حج کر کے، عمرہ کر کے، تو
تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے, امی کیا لایا آپ ہمارے لیے. فوراً ان کو بیگ کھولنی پڑتی تھی. آخر میں تو امی کوئی چیز اپنے پرس میں رکھ کے ہی لے آتے تھے کہ بھائی یہ لائے ہیں اور چیزیں بیگ میں ہیں, تھوڑا صبر تو کرو. تو حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں, میں چھوٹا سا تھا, میری ماں حج کر کے آئی, وہ بیٹی کھولی, بیگ کھولی, سب بھائی بہن تھے, کہا دیکھ میں میرا بیٹا تیرے لیے یہ لائی, دیکھ میری بیٹی تیرے لیے یہ لائی. سب کو سب چیزیں دی. میرے لیے ابھی تک کوئی چیز نکلی نہیں. فرماتے مجھے گھڑی پسند تھی, تو میں نے سوچا کہ میرے لیے میرے امی گھڑی لائے ہوں گے. دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا, خلاصہ یہ سب بیگ کھل گئی اور میرے لیے کوئی سامان نکلا نہیں. تو ظاہری بات ہے میرے آنکھ میں آنسو آ گئے. میری ماں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا امی تم سب کے لیے لائے, میرے لیے کچھ نہیں لائے. کہا بیٹا سجاد تیرے لیے بھی لانے والی تھی, لیکن تیری باری آئی تو بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کے تیرے لیے دعا کر دی کہ اللہ پوری دنیا میں تجھ سے کام دے. یہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئی, تیرے لیے میں یہ لے کے آئی. تو انہوں نے کہا جس کا خلاصہ امی میں راضی ہوں. میں نے سنا تھا یہ واقعہ. کہاں ایسی مائیں جو دعا دے تو اللہ ان کی اولاد سے بھی پوری دنیا میں دین کا کام لے. اللہ کام لینے کے لیے تیار ہے, کوئی تو ہو. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں, چونکہ ان کے والد صاحب حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے تھے. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی دامت رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلنا یعنی بہت بڑی بات. فرماتے ہیں کہ میں 6 سال کا تھا, چھوٹا سا. آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھلی تو بستر پہ نہ ماں نہ باپ, نہ امی نہ ابا. یار کہاں چلے گئے میرے امی ابا؟ اٹھ کے گیا تو دیکھا تو ایک کونے میں میری امی دعا کر رہی. میں نے پوچھا امی ابو کہاں ہیں؟ اتنے میں دوسرے کونے سے رونے کی آواز آئی, میرے ابا کی ہچکی کی آواز آئی. تو میں وہاں گیا تو میرے ابو رو رہے. یہ آدھی رات کو گھر میں یہ ہو رہا ہے, رات کے اندھیرے میں یہ ہو رہا ہے. ایسے ہی کوئی مولوی سجاد نے سب ایسے ہی تیار نہیں ہو جاتے, ان کے پیچھے ماں باپ کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. آج ہمارے بچے تیار نہیں ہوئے تو اس میں ہماری وہ قربانی نہ لگی, ورنہ ہم بھی جو رات کو اس طرح اپنے گھر کا ماحول بناتے اور دونوں میاں بیوی تڑپے ہوتے نا, تو آج ہماری اولاد کبھی ہمارا مقابلہ نہیں کرتی, پوری دنیا میں جا کے اللہ کے دین کا کام کر رہی. تو ہمارے بچے اگر نیک نہیں تو اس میں غلطی ہماری کہ ہم ایسی تربیت نہ کر سکتے. دیکھا ابا کو, امی کے پاس آئے, دیکھا اب امی بھی رو رہی ہے. تو امی کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی حالات پیش آ گئے, کوئی بڑا کام آ گیا, آپ بھی رو رہے ہیں اور ابو بھی رو رہے ہیں. ماں نے فرمایا جس کا خلاصہ بیٹا سجاد, یہ تو اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے. اگر اللہ کے سامنے نہیں روئیں گے تو کس کے سامنے روئیں گے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رونے سے دل ہلکا ہوتا ہے, اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتے, اور جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے. اب چھوٹا 6 سال کا بچہ یہ دیکھ رہا ہے گھر میں, تو کیا کہا, امی اللہ کے سامنے رونا اتنا ضروری ہے؟ ماں نے کہا ہاں بیٹا, ایک کام کرنا, کل سے مجھے بھی اٹھا دیا کر تہجد میں. اب فرماتے میری ماں کہاں اٹھاتی, 6 سال کا میں بچہ, ماں کو تو رحم آ جائے نا کہ اتنی رات کو کیوں اٹھانا. تو جس دن میری ماں نہیں اٹھاتی اس دن میں کھانا بھی نکالا, روزہ جیسا رکھ لیتا. تو میری امی سمجھ گئی کہ یہ تو ڈبل مصیبت ہے, سجاد کو اگر تہجد میں نہ اٹھاؤ کھانا ہی نہیں کھاتا یہ تو میری ماں نے اٹھانا شروع کیا. گھر کا ماحول دیکھا تھا, ماں باپ کو تہجد پڑھتے ہوئے رات کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت فرماتے تقریباً 50 سال کے قریب کا عرصہ ہوا میری تہجد ناگا نہیں ہوئی. آج ہمارے بچوں نے ہمیں موبائل لیتے ہوئے دیکھا تو ان کا موبائل ناگا نہیں ہو رہا ہے. جس کو دیکھو وہ یہی شکایت کر رہے ہیں, میرے بچے ایسے, میرے بچے ایسے. کاش ماں باپ اچھے ہوتے تو بچے اچھے ہوتے. پھلدار درخت پر پھل ہی آتے ہیں, کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں. ایک عورت اگر ٹھان لے نا کہ میرے گھر میں اللہ کا دین آ جائے, آپ یقین مانو اس گھر میں اللہ کا دین آ جاتا ہے. چاہے اس کے شوہر میں دین نہ ہو, چاہے گھر میں ٹی وی ہو, چاہے بے حیائی ہو, عورت ٹھان لیتی ہے نا, آہستہ آہستہ پورے گھر کا ماحول چینج ہو جاتا ہے. گھر میں چائے پتی نہ ہو اور مستورات نے ٹھان لیا تو وہ آ جاتی ہے.
नमक खत्म हो जाए वो आ जाता है, चिकन चाहिए वो आ जाता है, मटन चाहिए वो आ जाता है। ऐसी है जो मस्तूरत थानती है और वो चीज़ आती नहीं। तो क्या एक औरत अगर ये ठान लेगी कि मेरे घर में अल्लाह का दीन आ जाए, तो अल्लाह का दीन नहीं आएगा। अल्लाह का दीन आएगा तो बरकतें आएगी, रहमतें आएगी, घरों में मोहब्बतों वाला माहौल कायम होगा। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, यूँ फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को न देखो। अपने से जो खुशहाल लोग हैं ना, उन्हें न देखो, वरना हमें अपने मुकद्दर पर शिकवा होगा। और नाशुक्री करेंगे तो जो मौजूदा नेमत है ना, उसमें भी कमी हो जाएगी। यूँ फरमाया, हमेशा खुश रहने का आसान नुस्खा, नेमतों पर शुक्र करें और मुसीबतों पर सब्र करें। सब्र करने वाला भी जन्नती और शुक्र करने वाला भी जन्नती। अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे बहुत थोड़े होते हैं हर जमाने में। अल्लाह करे कि अल्लाह अपने उन थोड़े से शुक्र गुजार बंदों में हमें भी शामिल फरमा ले। तो मेरी दीदी माओ बहनों, अगर आप चाहती हो कि घर में इंकलाब आ जाए, रात की 15 मिनट अल्लाह को दे दो। कितनी मिनट? 4 से 4:15 15 मिनट दे दो अल्लाह को। देखो आपके कामों में अल्लाह की तरफ से मदद भी हो जाएगी, सब काम समेट भी जाएंगे और आपकी दुनिया भी बनेगी, आपकी आखिरत भी बनेगी, आपकी सास भी आपकी और आपकी बहू भी आपकी और आपकी नड़न भी आपकी और आपकी देरानी भी आपकी और आपके बच्चे भी आपके। आप अल्लाह के हो जाओ, सब आपके हो जाएंगे। और अगर आप अल्लाह के नहीं हुए तो कोई आपका नहीं होगा। रात में वुजू करो, 2-4 रकात नमाज पढ़ो, 5-10 मिनट दुआ करो, फिर सो जाओ। इसको अहम समझो तो इंशाअल्लाह घरों में इंकलाब आएगा। और मैं उन माँ बाप को कहना चाहता हूँ जो अपनी बच्ची से फ़ोन पे गीबतें सुनते हैं ससुराल वालों की, तो इससे आपकी बेटी और परेशान हो जाएगी। उसको कहो कि बेटी, मैंने क्या तुझे शादी के वक्त मुसल्ला नहीं दिया था? मुसल्ला इसीलिए तो दिया था कि ये जो तू बात मुझे कहती है अल्लाह को कहते, तेरे सब मसले हल हो जाएंगे। क्या मैंने तुझे शादी के वक्त कुरान नहीं दिया था? बेटी तुझे कुरान इसीलिए दिया था कि तू पढ़, आमिलों से अल्लाह तेरी जान छुड़ा देगा। आमिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे तुझे। और अगर तू अल्लाह के कुरान को एक तरफ रखेगी तो बार बार आमिल भी आएगा ना, डॉक्टर भी आएगा ना, हालात भी आएंगे ना। 2 काम बनाने जाएगी तो 4 काम सामने आ जाएंगे। जिंदगी परेशानियों का शिकार हो जाएगी। आज तो थोड़ा सा बच्ची कह दे फोन पर कि अम्मी मेरे को ससुराल में ये तकलीफ है। अच्छा ऐसा है बेटी, तू यहाँ आजा, देख लेंगे उनको। अरे ये कोई तरीका है? ये घर बर्बाद करने वाली बात है। अरे घर बसते बसते बसता है। एक अजीब और एक दिल रुबा बात आपको सुनाऊं। एक लड़की ने अम्मी से फोन किया, माँ मेरी सास बहुत परेशान कर, मेरी जिंदगी तंग कर दी है, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब ये दुनिया से चली जाए तो ही मैं सुकून से रह सकती हूँ, वरना नहीं रह सकती। अब बताओ क्या करूं? मैं चाहती हूँ ये मर जाए। ये है तो हम मियाँ बीवी की मगजमारी हो रही है, ये है तो घर में अच्छा नहीं लग रहा है। सास ही ना रहे तो कोई मगजमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इसकी माँ ने कहा बेटा मैं कोई तरतीब बनाती हूँ तेरे लिए। जब ये बेटी अपने घर गई, मेके गई, तो उसकी माँ ने कहा बेटा तेरा काम हो गया। वो क्या? बोले अब तेरी सास जो है ना वो 6 महीने की मेहमान है। कितने महीने की? 6 महीने में उसका केस खत्म। देख सबको पता है कि तेरी सास के साथ बनती नहीं है। अगर एकदम से जो तूने जहर दे दिया ना तो तू जेल में चली जाएगी। तो ये एक स्लो पॉइजन, ये एक पाउडर लाई हूँ बना करके, एक बहुत बड़े मौलाना साहब है उन्होंने दिया है। ये पाउडर है, बोले ये रोजाना थोड़ा थोड़ा चम्मच में ले और खाने में डाल दिया कर, उसके खाने में, ताकि 6 महीने में आहिस्ता 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 तेरी सास का इंतकाल हो जाएगा। ये स्लो पॉइजन इसको बोलते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने साथ में ये कहा है कि ये 6 महीने तक बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरी सास की तेरे से दुश्मनी है। लिहाजा तू 6 महीने तक क्या कर, अम्मी 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 यहाँ जाना है, अम्मी ये काम है, अम्मी आपका कोई काम है, तू अम्मी अम्मी इतना कर कि वो तेरी सास को भी पता ना चले कि तू अंदर से तेरी सास की दुश्मन है। और तेरी सास को पूछे बगैर कोई काम मत कर, ये मौलाना साहब ने कहा है। और ये तू रोजाना खिलाती रहे। अल्लाह की शान, उसने अम्मी अम्मी करना शुरू की।
2 مہینے ہوئے اس کا فون آیا بیٹی کا، وہ امی میری ساس تو بہت اچھی ہے، اور میری ساس تو میری بڑی خیر خواہ ہے، میرے شوہر کو کہتی ہے اس کو گھمانے لے جا، اس کو کھلانے لے جا، اس کو پیسے دے، میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی ہے وہ، اور ہمارے درمیان اتنی محبت ہو گئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میری بہت بڑی نادانی تھی وہ ماں، وہ میری غلطی تھی کہ میں امی امی نہیں کرتی تھی۔ اب وہ مولانا صاحب کو بولو کوئی ایسی چیز دے کہ یہ 2 مہینے تک یہ جو میں نے کھلایا ہے نا اس کا اثر ختم ہو جائے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی میرے کو پتا تھا کہ تیری غلطی ہے، اور تیری ماں کوئی بات سن کے اثر لینے والی نہیں ہے، بلکہ تیری ماں تیری تربیت کرنا جانتی ہے، میں تیری خیر خواہ ہوں۔ میں کوئی مولانا کے پاس نہیں گئی تھی، یہ جیرا شکر ہے نا میں نے پیس لیا تھا کہ یہ ایسیڈیٹی میں ہر چیز میں مفید ہے، فائدے کی چیز ہے، نقصان نہیں ہوگا تیری ساس کو۔ تیری ساس کھائے گی تو اس کی اور طبیعت اچھی رہے گی انشاءاللہ۔ اور مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ غلطی تیری ہے، تو اس کو امی امی نہیں کرتی۔ دیکھ تو نے 2 مہینے امی امی کیا تو تیری ساس تیری ہو گئی نا، تو تیرے بغیر کھانا نہیں کھا رہی ہے۔ یہ حال ہے۔ آج اگر بہو کو یہ بات سمجھ میں آ جاوے اور وہ امی امی کرنا شروع کر دے اور اس کی بیٹی کے ساتھ اچھا رکھے، اس کی نڑن کے ساتھ، کیونکہ ماں باپ کو بچی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اگر یہ نڑن کو ہاتھ میں لے لے گی، اس کو اچھی طرح رکھے گی، تو یہ ساس سسرے کی پیاری ہو جائے گی، گھر میں بہار آ جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم۔ اس کا اور اس کے شوہر کی کبھی کوئی بات ہوگی نا تو اس کی ماں بیچ میں آئے گی کہ نا بیٹا ایسا نہیں کرتے، یہ کسی کی بیٹی ہے، تجھے پتا ہے ہماری بیٹی بھی کہیں دی ہے، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو غلطی دونوں طرف سے ہے۔ اور میں ساس سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا بہت سی ساس بن کے آخرت برباد کر دیتی، بہت نیک ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے، ساس کیا بنی پوری آخرت برباد، بہو کے دل کو ہی توڑ دیا، پورا چھلنی کر دی۔ بیٹی نے کہا پیٹ میں دکھتا ہے تو کہا بیماری ہے، اور بہو نے کہا کہ پیٹ میں دکھتا ہے تو کہا بہانہ کرتی ہے۔ زمین آسمان کا فرق، سوچ کا فرق۔ بہو کو پرائی سمجھ لینا، نا نا نا، اگر بہو ساس کو سگی ماں کی طرح سمجھ لے اور ساس بہو کو سگی بیٹی کی طرح سمجھ لے تو وہ گھر میں محبتوں والا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرتوں کے لیے، ابھی تو محبتوں کے لیے ہی وقت کم ہے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، دنیا میں بہت لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، حالات میں ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں سورت میں خدمت خلق ایک گروپ ہے، تیار کرتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو اناج وغیرہ راشن پہنچاتے ہیں۔ تو کرتے کرتے پتہ چلا کہ یہ ایک مکان ہے، یہاں بھی کوئی بیوہ رہتی ہے۔ تو انہوں نے دروازے کو دستک دی، اب گھر میں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک 14 سال کی لڑکی تھی، اس نے آ کے گھر کا دروازہ کھولا، ذرا دھیان سے سننا میری دینی ماؤں نے، دروازہ کھولا اور گھر میں دیکھا تو 3 بچے چھوٹے چھوٹے، ایک 6 سال کا، ایک 7 سال کا، ایک 8 سال کا۔ تو اس کو پوچھا کہ بیٹا یہ کون ہے تینوں؟ تو کہا یہ میرے بھائی ہے۔ اچھا تو بہن ہے؟ بولے ہاں۔ تو بڑی بہن ہے؟ بولے ہاں۔ آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہو؟ بولے ہم 4۔ ماشاءاللہ۔ بیٹا تیرا ابو کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میرا ابو کا تو 3 سال پہلے انتقال ہو گیا، میرا ابو نہیں ہے۔ پھر گھر میں کون رہتا تھا؟ تو کہا میرے امی اور ہم چاروں رہتے تھے، میرے امی ہمارا دھیان رکھتے تھے۔ تو تیری ماں کہاں ہے؟ رونے جیسی ہو گئی۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب آپ بچوں کے سامنے تو نہ پوچھو۔ کہنے لگی 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال۔ اب گھر میں نہ ہمارے ابو ہے نہ ہمارے امی ہے۔ اچھا پھر گھر میں اور کوئی نہیں؟ کہنا اور کوئی نہیں۔ تو ہم ہی رہتے ہیں، ہم چاروں اس گھر میں۔ تو بیٹی کھانے کا کیا نظم ہوتا ہے؟ تو کہا میں صبح کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی ہوں، کچھ 2 پیسے ہاتھ میں آ جائے تو بھائیوں کے لیے کچھ لے آتی ہوں۔ رات میں بولے آڑوس پڑوس والے کچھ روکھا سوکھا بھیج دیتے، وہ کھا لیتی ہوں۔ آپ سوچو میری دینی ماؤں بہنوں، سوچو کہ جب رات میں سوتے وقت چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہوں گے کہ میری بہن ہمارے امی کہاں ہے، تو بیچاری کیا جواب۔ یہ بھی جب بھائیوں کو سلا دیتی ہوگی، اسے بھی تو اپنے ماں باپ کی یاد آتی۔
صبح میں اٹھ کے دودھ نہیں، چائے پتی نہیں، کوئی پیسے نہیں، مانگنے جانا، بھائی کو گھر میں بند کر کے جانا. جب یہ سب ابھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پریشان ہیں، لیکن جب ان لوگوں کے حالات سامنے آتے ہیں نا تو لگتا ہے ہمیں تو اللہ نے بہت بہاروں میں رکھا ہے. وی آئی پی لائف دی ہے اللہ نے ہمیں. وقت پہ ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کا کھانا ملتا ہے، رات کا کھانا ملتا ہے. ان کو پوچھو جو بیچارے یتیم ہیں، جن کے ابا نہیں، ان کو پوچھو جن بیچاروں کی اماں نہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں. ابھی ہمارے یہاں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے امی ابو کا انتقال ہو گیا، ان کی امی کا انتقال ہو گیا. ان کو دیکھ کے رحم آتا، ان کی باتیں سن کر دل تڑپ جاتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی مدد کرنے والے تو بہت کم ہیں، لیکن ان کے لیے رونے والے بھی کوئی نظر نہیں آتے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، مراقبہ کر لیجئے. اگر ان یتیموں کی یاد آئے تو کچھ ایک آدھ آنسو بہا کر ان کے لیے بھی دعا کر لیجئے کہ اللہ ان کے مستقبل کو سنوار دیں اور اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. ایک 7 سال کے بچے کو میں نے دیکھا، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں، فٹ پاتھ پر بیچارہ سویا تھا. اس کے پاس تکیہ نہیں تھا. اس نے چپل اتاری اور اسی کو تکیہ بنا لیا. اس رات جب میں نے تکیے پر سر رکھا، اس وقت احساس ہوا کہ تاکہ یہ تکیہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم کب تک ناشکری کریں گے اپنے اللہ کی. پوچھو بیچارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے جن کی اماں نہیں، جن کے ابا نہیں. صبح میں اٹھتے ہی ان کو کبھی اپنی بہن کو کہتے ہوں گے بہن امی کہاں ہے، ہمیں چائے پینی ہے. امی امی کیا گزرتی ہوگی اس 14 سال کی لڑکی پر. پتہ نہیں کیسے تسلی دیتی ہوگی، کیسے سمجھاتی ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے. اگر اللہ کے سامنے رونا ہے تو رو لیجئے. اللہ کے سامنے رونے کے بعد جو دل ہلکا ہوتا ہے کسی اور موقع پر نہیں ہوتا. چھوٹا بچہ نہ چلنا جانتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے، نہ سمجھتا ہے، پھر بھی اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں کیونکہ وہ رونا جانتا ہے. چھوٹا بچہ روتا ہے، اس کے کام اٹکتے نہیں. اللہ والے بھی اللہ کے سامنے روتے، اس لیے ان کے کام بھی اٹکتے نہیں. ہمارے کام اٹکتے رہتے، ہر کام ادھورے رہتے کیونکہ ہمیں اللہ کے سامنے رونا نہیں. ایک آج ہم بھی اللہ کے سامنے رونے والا ہنر سیکھ لیں تو ہمارے گھر میں بھی نیک صالح اولاد ہونے لگے اور ہمارے بچے بھی کہاں سے کہاں نکل جائیں. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے اور آج تو اپنے اللہ کو منائی لیجئے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار، بڑے سیاہ کار، بڑے مجرم، بڑے پاپی ہیں. اللہ جی ہم لوگ کوئی چھوٹے گنہگار تھوڑی نہ ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں. تھوڑی بہت نیکیاں آپ کی توفیق سے کر لیتے ہیں، اس کو بھی غیبت کے راستے سے کسی اور کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور گناہ ہمارے آلریڈی بہت زیادہ ہیں، غیبت کے راستے سے سامنے والوں کے بھی گناہ لے لیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو بہت سب نیکیاں کر کے جائیں، قیامت کے دن ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے، کہا جائے کہ اللہ میں نے تو یہ نیکی کی تھی، یہ نیکی کی تھی. ٹھیک ہے میرے بندے کی تو تھی لیکن غیبت کے راستے سے کسی اور کو دے دی تھی. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے.
اللہ بہت گناہ کر لیا، اللہ بہت بدنظری کی، بہت جھوٹ بولا، بہت دھوکہ دیا، بہت تانا دیا، موبائل کا بہت غلط استعمال کیا، اللہ غیبتیں سن سن کے یہ کان تو بہرے جیسے ہو گئے، اور ہماری زبان غیبتیں کر کر کے گھس جیسی گئی، اللہ معاف کر دے، غیبت سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، دل کو صاف کر دے اللہ۔ اللہ آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا، اللہ لاک ڈاؤن میں بھی آپ نے اچھے میں اچھا کھلایا، ہر سال رمضان سے گزشتہ سال رمضان میں آپ نے بڑا شاندار کھلایا اللہ۔ اے اللہ بظاہر دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن میں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیا گزرتی ہوگی جن کی ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی داستان تو سنی نہیں جاتی اللہ۔ اللہ میرا بول لینا آسان ہے، یہ بیجاپور والوں کا سن لینا آسان ہے، لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عمر ہی کیا ہے 7 8 9 سال، ان کے اوپر جو گزرتی ہوگی، اور ان کی جو 14 سال کی بہن پر جو گزرتی ہوگی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ان پر رحم فرما، اللہ یتیموں کی مدد فرما، مسکینوں کی مدد فرما، غریبوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں صدقہ خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ صدقے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اللہ ہم صدقہ نکالیں گے تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، ہماری آخرت بنے گی، آپ کئی گنا زیادہ ہمیں لوٹائیں گے، اور غریبوں کا کام بنے گا، غریبوں کی دعائیں نکلے گی اللہ۔ ان کے لیے کوئی رونے والا نہیں، ان کے یتیم بچوں کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے